خدا یسوع مسیح کے زندہ برکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی سے بھرپور نعمتیں دی اور اپنا فضل بخشا کہ آج سنڈے کے دن ہم خدا کے گھر میں آئے، پرستش کی اور اپنی مناجاتیں خدا کے آگے رکھی۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کے زندہ کلام سے خدا کی آواز کو سنیں تاکہ اس پر سننے والے نہ بلکہ عمل کرنے والے بھی ہوں۔ تو آج کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، جو مضمون ہے، وہ ہے خدا کی آگ کے شعلے۔ خدا کی آگ کے شعلے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں خدا کے زندہ کلام میں سے کہ خدا کی آگ کے شعلے کیا۔ آج کا کلام تھوڑا سا جلانے والا ہے اور بھسم کرنے والا ہے، لیکن جس کے پاس خدا کا کلام ہے، جس کے پاس خدا کا روح ہے، وہ آگ سے بھرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آئیں ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس خدا کا زندہ کلام موجود ہے، روحانی خوراک اس سے حاصل کرتے ہیں۔ زبور 104 اور اس کی 4 آیت۔ زبور 104 اور اس کی 4 آیت خدا کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ میرے ساتھ پھر آپ بھی بولیے گا، تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خدا ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ تشریف رکھیے۔ اب یہ زبور نویس بڑی ہی وضاحت سے فرماتا ہے کہ فرشتوں کو تو ہوائیں، اور فرشتے جو ہیں وہ ہوا کا کوئی بھی انسان جو ہے وہ جان نہیں سکتا کہ کدھر سے آتی ہے اور کدھر کو جاتی ہے، کہاں ٹھہرتی ہے، لیکن ہر ایک کو زندگی دیتی ہے۔ ہوا ہر ایک کو زندگی دیتی ہے، لیکن کہاں چلی جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح فرشتوں کو بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ انسانی شکل میں دوسرے پر ظاہر نہ ہو۔ تو اس لیے فرشتے بھی خدا کے کلام میں فرمایا گیا کہ ہوائیں ہیں، جہاں مرضی وہ جا سکتے ہیں، جس کا مرضی وہ روح دھار سکتے ہیں۔ کرنتھیوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتیں اپنے سر پر دوپٹہ رکھیں، کیونکہ وہ آگے آپ سمجھتے ہیں اگر پڑھیں گے تو میرے عزیزوں، فرشتوں کو تو خدا ہوا کے طور پر استعمال کرتا ہے، لیکن اگلی جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس میں بڑی وضاحت سے ہمیں ملتا ہے۔ میں اس بات پہ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند اپنے لوگوں میں ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے اور شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے۔ چھوٹی سی بات نہیں، یہ آگ کیا ہے؟ آگ ایک زبردست بھسم کرنے والی چیز ہے۔ ایک چھوٹی سی ایک ماچس میں سے اگر آپ ایک تیلی، چھوٹا سا ایک لیں گے تیلی، تو وہ کیا ہے، پورے جنگل کو، پورے گھر کو آگ لگا دیتی، برباد کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے۔ میں نے میسج دینا تھا، انسان کا غصہ اور خدا کا غصہ، وہ شاید نیکسٹ اگر موقع ملا تو ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو غصہ جو ہے وہ بھی ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے،
کیونکہ غصے پر جس نے قابو پا لیا اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا. لیکن غصہ جو ہے وہ عقل کو کھا جاتا ہے. غصہ جو ہے عقل معاف کر دیتا ہے, اور غصہ جو ہے وہ ایسی آگ بن جاتا ہے, کہتا جا تو نہیں ہے یا میں نہیں, مار دے. اور غصہ چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑے تک ہوتا ہے, اور یہ آگ سے بھرا ہوا. اور آج دیکھتے ہیں کہ پاک روح جو ہے خدا کے کلام میں بہت دفعہ آیا ہے کہ پاک روح جو ہے وہ آگ ہے, اور اس کا خداوند یسوع مسیح نے اور یوحنا استقبالی یا یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس کا بار بار ذکر کیا کہ میں تو تمہیں کس سے, پانی سے بپتسمہ دوں گا, لیکن میرے بعد وہ آ رہا ہے جس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے کیا کرے گا, وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اب جس کے اندر آگ ہوتی ہے وہی باہر نکلتی ہے, جس کے اندر کوئی کسی قسم کی رنجش ہوتی ہے وہی باہر نکلتی, دوسرے کیسے ہوتی ہے, اور کسی کے اندر جو پیار ہے وہی باہر سامنے آتا. میرے عزیزو, اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل قوم مصر میں غلامی میں ہے, اور غلامی میں ہوتے ہوئے جب ان کی آواز, ان کا رونا, ان کا چلانا, ان کا دکھوں میں گھرے رہنا خدا تک پہنچا ہے, تو خدا اسی قوم میں سے, انہی کے گھرانے میں سے ایک لیڈر, ایک نبی, ایک پیغمبر بھی, جس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ تو بنی اسرائیل قوم کا خدا بھی ہے اور مصر کا بھی تو خدا ہے, جو تو چاہے گا تو کر سکتا ہے. اور دہائی کیسے دیتا ہے, دہائی کیسے دیتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں مدیان کے ملک میں اپنے سسر کی چرا رہا ہے, شادی کی ہوئی ہے, وہاں پر چرا رہا ہے, اور وہاں سے اس کو ایک بھیڑ پہاڑ کی طرف چلی جاتی ہے. جب وہ اس کے پیچھے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی, سبز رنگ کی جھاڑی ہے, ہری بھری ہے اور بہت بڑی ہے, لیکن اس میں سے آگ جل رہی ہے, آگ کے شعلے نکل رہے ہیں, لیکن جھاڑی کو کچھ اثر نہیں ہوا. کافی دیر تک دیکھتا رہا, کافی دیر تک, کیونکہ آگ تو 5-10-15 منٹ میں, آپ کو پتا ہے یہاں پر آج کل گرمی ہے, اور کبھی کراچی میں, کبھی لاہور میں, کبھی مل میں, کبھی کسی فیکٹری میں, کبھی کسی جگہ پر جی آگ لگی, بجلی کے سرکٹ خراب ہونے کی وجہ سے یا کیسے تھا, تو وہ منٹوں میں کیا کر دیتی ہے, تباہ کر دیتی, بھسم کر دیتی. وہ دیکھ رہا ہے موسیٰ, لیڈر ہے, پڑھا لکھا ہے, بہت علم جانتا ہے, ہر قسم کا علم جانتا ہے, کیونکہ جو جادو یا مصر میں جو بہت بڑے اسکالر تھے ان کے ساتھ, کیونکہ وہ بادشاہ کے گھر میں پڑھا اور اس نے سب کچھ سیکھا. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جھاڑی ہے, آگ لگی ہوئی ہے, کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں, جلنے نہیں. نزدیک چلا جاتا ہے, نزدیک چلا جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر یہ تو پتے بھی سبز ہیں, اور پھر پیچھے آواز اوپر سے آتی ہے کہ اے موسیٰ جہاں تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے, اپنی جوتی اتار. پھر وہ ڈر جاتا ہے, آگے پیچھے دیکھتا ہے, گھبراتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے, لگتا ہے کہ اسی جھاڑی میں سے آئی. جوتی اتار کے وہاں پر دیکھتا ہے کہ یہ تو غیور خدا کی آواز ہے, اور بڑے جوش سے آواز آئی, ایک دم سجدہ ہو گیا. دوسرا واقعہ ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ مجھے وقت تھوڑا ملا جاتا ہے تو پھر اس لیے میں نا اس کو خاطر رکھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ روح القدس کے متعلق سے جب خداوند یسوع مسیح 30 سال کے ہو جاتے ہیں
اور बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले या यूहन्ना नबी भी कह सकते हैं, यूहन्ना इस्तकबाली भी कह सकते हैं, आखिरी नबी भी कह सकते हैं, उसके पास आते हैं। और जब उसके पास आते हैं तो उसको कहते हैं मुझे भी बपतिस्मा। लेकिन यूहन्ना नबी है, वो रूह कुदस और आग से भरा हुआ है, उसको आगाही मिल जाती है, कहता मैं कैसे तुझे बपतिस्मा, कहता होने दे। जब बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं तो क्या होता है कि आसमान खुल जाता है, और आसमान खुल जाता है, वही रूह कुदस जो वहां नजर आया वो कबूतर की शक्ल में खुदावंद यीशु मसीह पर आ, और जब आ जाता है तो वो उसको जंगल में ले जाते हैं, और ऊपर से आवाज भी आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुन। मेरे अजीजों, अब देखते हैं कि तीसरा जो रूह कुदस के हवाले से है, अमाल की किताब उसका दूसरा बाब, हम देखते हैं कि ईद पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ। आप सब ने ईद पेंतिकोस्त का पैगाम भी सुना, बाइबल भी पढ़ते हैं कि वही रूह कुदस जो खुदा ने भेजा यीशु मसीह के जाने के बाद, 10 दिन जाने के बाद खुदा बाप ने रूह कुदस भेजा। वो एक आंधी में, झक्कड़ में आया और आग की शक्ल में बनकर आया, और 120 की जमात थी उन पर आकर आग की शक्ल में आकर ठहर गया, और सब लोगों ने उसको देखा कि ये तो आग की शक्ल बन गई, इसमें से तो आग की आवाजें आ रही हैं, आग के शोले बनकर 120 की जमात पर ठहर गया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि आग जो है वो भस्म करने वाली है, जुला देने वाली है, और जुलाकर खत्म कर देने वाली है, राख कर देने वाली है, चट करके यानी कि मलिया मेट कर देती है, और खुदा के खादम बदी और गुनाह को आग की तरह खत्म कर देते, तबाह कर देते, यानी आग के सामने कोई गंदगी ठहर नहीं सकती। आग हर चीज को खत्म कर देती है। खुदा के खादम इसलिए खिदमत करते हैं ताकि तारीकी को मिटाएं और बदी और गुनाह को खुदा के कलाम से जलाकर खत्म कर दें। इसलिए आग, वो खादम जो हैं वो आग खुदा से मांगते हैं कि खुदावन अपनी आग भेज, ताकि इसमें से जो भी गंदगी है, जो गंदी तस्वीरें हैं, जो बदरूएं हैं, जो किसी किस्म की भी शैतानी हमले हैं, यीशु मसीह को आग भेज और इसको इसमें के जिस्म में से क्या करे, वो जलाकर राख कर दे, खत्म कर दे, ताकि ये आदमी ठीक, ये और ठीक। मैं पीछे 2 दिन पहले अपनी मिसी से बात शेयर कर रहा था कि आदमी जो हैं, मर्द जो हैं, उन पर इतनी बदरूएं नहीं आती जितनी के औरतों पर आती। जहां भी देखें, किसी भी जाकर आप सेमिनार में देखें, चर्च में देखें या किसी और जगह पर, तो वहां पर सबसे ज्यादा अगर 1-2 मर्द होंगे तो 15-20 जो हैं या इससे भी ज्यादा वो औरतें होंगी, और उन पर जो है वो बदरूओं का, शैतानी कुत्तों का बहुत ज्यादा असर, और गिनती भी वही ज्यादा। ये क्यों है? ये सवाल है, अगली दफा आपको बताएंगे, ये अपने पास रखिए और इसका जवाब तलाश करके लाइएगा। हमने तो आपस में नसीहत किया था, तो उन्होंने मुझे जवाब भी दे दिया था, लेकिन कहने का ये मतलब है कि ये क्यों है, क्या औरत और मर्द में कोई फर्क है? क्योंकि कलाम कहता है कि मर्द भी ना कोई यूनानी रहा, ना अबरानी रहा, बल्कि ना औरत रहा तो ना मर्द, उसी में सब हम एक हैं। तो
اور پیدائش سے ہی لے کر جب دیکھتے ہیں کہ آدم کو نہیں شیطان نے بہکایا، عورت کو بہکایا، عورت نازک کمزور۔ بہرحال ہم اپنے اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ یہ زبور جو 104 ہے، 4 آیت میں خدا نے پوری کائنات کے بنانے کا ذکر کیا، اور اس میں خادموں کے حوالے سے ذکر کیا کہ خدا نے ان کو آگ کے شعلے بنایا ہے، اور جہاں فرشتوں کا ذکر کرتا ہے وہاں خادموں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ وہ خدا نے پہلے سے جانا اور مقرر کیا، اور جب خادموں کی بات آتی ہے تو اس میں تمام پرانے عہد نامے میں ہم سب خدا کے خادم اور خدا کے تمام اعضاء، باڈی آف آل پارٹ ان جیسس کرائسٹ، اور پرانے عہد نامے کے خادموں کی طرح خدا کے مقرر اور خدمت کا کام سر انجام دے احانت کر رہے ہیں۔ خدا کے خادموں کو خدا آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے، مقرر اور مخصوص کیا ہوا ہے، پہلے سے چنا ہوا ہے۔ خدا کا اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آگ کے شعلے کی طرح بدکاری اور گندگی کو لوگوں میں سے دور کیا جائے، کیونکہ یہ بائبل بہت دفعہ پڑھتے ہیں، 2021 سال ہو گئے اس کو پڑھتے پڑھتے، آیتیں بھی وہی ہیں، باب بھی وہی ہیں، بائبل بھی وہی ہے، پڑھنے والے بدل جاتے ہیں، لیکن بیان کرنے کا ہر ایک کا اپنا اپنا انداز بیان، ہر ایک کا اپنے اپنا انداز بیان ہوتا ہے۔ کوئی شعلوں کی طرح بولتا ہے، آگ کے شعلوں، کوئی اچھل اچھل کر بولتا ہے، کوئی گھٹنے ٹیک کر، کوئی اوپر ہاتھ کر کے، کوئی اشاروں سے، اور کوئی بالکل سادگی سے کتاب کو سامنے، بائبل کو سامنے رکھ کر۔ ہر ایک میں اپنا انداز بیان مختلف ہے، لیکن بات سمجھنے کی ہے، جس کی بات جس کو اثر کرے اس کے دل پر، وہ کلام اس کے لیے پھلدار ہوتا ہے۔ وہ کلام اس کے لیے کیا ہوتا ہے جی؟ پھلدار ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خادموں کا کھڑا ہونا گویا خدا کا کھڑا ہونا، جو صحیح خادم ہے ان کا کھڑا ہونا خدا ان میں کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ خدا خود بھسم کرنے والی آگ ہے، اس لیے خدا نے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر بھسم کرنے والی آگ دی ہوئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ خداوند جو اتھارٹی تو نے مجھے دی ہے، اس اتھارٹی کو میں استعمال کرتے ہوئے خداوند میں کہتا ہوں کہ اس کے جسم میں سے کسی بھی کوئی بھی بدبو ہے وہ بھسم ہو جائے، آگ لگ جائے، فائر۔ اسی وقت وہ کیا ہوتا ہے، اس میں سے روح جو ہے چیخے مارتی ہے، چلاتی ہے، ڈرتی ہے کہ اے خدا مجھے میں بھاگ لی، مجھے نہ جلا۔ خداوند یسوع مسیح جب وہ لشکر اس کے آدمی نے تھا قبرستان سے گزارا تھا، تو یسوع نے انہیں کہا کہ میرا وقت نہیں، آپ مجھے نہ مار، مجھے سوروں میں بھیج دے تاکہ، اور وہ سور سارے جو ہے تمہیں مل گئے۔ یسوع مسیح نے بھی، کیونکہ وہ یسوع مسیح آگ ہے، یسوع مسیح یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی بڑا غصے میں بھی یسوع مسیح آتا ہے تو وہ کسی کو معاف نہیں کرتا، پیار میں آتا ہے تو پیار سب سے بڑھ کر اس نے کیا کہ اپنی جان صلیب پر دے دی، لیکن غصہ بھی ہے، کھوڑا مار کر سب کو باہر نکال دیا ہے کرتے کہ یہ خدا کا گھر ہے، اور بھی بہت جگہ پر غصہ ہے۔ میرے عزیزو، عبرانیوں میں لکھا ہے خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ کیا ہے؟ عبرانیوں 12 باب آپ پڑھ سکتے ہیں 28 اور 29 آیت میں، خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں، خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ اور استشنا میں 4 باب کی 24-25 لکھا ہے، موسیٰ لکھتا ہے کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ اور یوحنا 2 باب 17 آیت میں لکھا ہے، مسیح کی غیرت اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ اور مکاشفہ لکھا ہے 1 باب کی 16 آیت میں کہ مسیح کا کلام
مسیح کا کلام تلوار ہے، فائر ہے، اس کے منہ سے ایک دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے۔ اور عبرانیوں 4 باب میں 12 آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور یرمیہ نبی 20 باب کی 9 آیت میں لکھا اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے، اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے جو میری ہڈیوں میں کشیدہ ہے۔ ابھی آپ نے گیت بھی گایا، تیرا کلام شعلہ بھی ہے اور شبنم۔ شعلہ ایک میں نے پہلے اپنی شروع میں بتایا کہ ماچس کی ایک اگر آپ تیلی لیں تو کتنا بڑا شعلہ، کتنی آگ لگا۔ اور اسی طرح ایک اور گیت بھی ہے، شعلے 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 خدا کی آگ کے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وقت کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور اب ایک تیسرا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اور تیسرا واقعہ جو کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں پہلا سلاطین اور اس کے 18 باب سے ہم دیکھتے ہیں ایلیا نبی۔ ایلیا نبی جو ہے خدا کا بندہ ہے، مرد خدا ہے، دعا کرتا ہے، دعا میں ٹھہرا رہتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے بادشاہ بھی اس کی آواز سننے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ اخیاب بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، جو کہہ دیتا وہ ہو جاتا۔ بارش نہیں ہو رہی، کال پڑ گیا، وہ مارنے کے لیے ایلیا کو، بلکہ لکھا ہے اس میں کہ اخیاب بادشاہ نے تمام کاہنوں کو، خدا کے نبیوں کو مار دیا۔ خدا کے نبیوں کو اخیاب، کیونکہ وہ بلال کی پوجا کرتے تھے، اس کی بیوی جو ہے وہ زیادہ پوجا کرتی تھی، اور انہوں نے 450 450 جو ہے وہ نبی بلال کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ کتنے جی؟ 450 نبی بلال کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ اس کی پوجا کرے اور ہمارے ساتھ۔ اسی میں 18 بار لکھا۔ اب دیا ہے وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے، اس نے کیا کیا کہ 50 نبی جو ہے وہ غاروں میں چھپا رکھے ہیں، اور ان کو کھانا بھی کھلتا ہے، ان کو کھانا بھی دیتا ہے، لیکن اخیاب بادشاہ کو پتا نہیں ہے، ورنہ وہ ان کو بھی مروا دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جا تو اس طرف جا، میں اس طرف جاتا ہوں، ایلیا کو ڈھونڈ، ہم اس کو ماریں گے، کیونکہ ایلیا نے ہمیں تنگ کر دیا، کال پڑ گیا ہے، مر رہے ہیں دنیا۔ اپنے نبیوں سے وہ کچھ نہیں۔ ایلیا آ جاتا ہے، اب جیسے کہتا ہے کہ وہ جا کے، جب وہ ایلیا آتا ہے تو اب دیا سامنے اس کے مل جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کیا تو ایلیا نبی ہے؟ کہتا ہاں میں ایلیا نبی ہوں۔ اسی وقت گر جاتا ہے اور اس کو سجدہ کرتا ہے کہ بادشاہ اس طرف ڈھونڈنے گیا، میں اس طرف، لیکن میں نے خدا کے 50 نبی جو ہیں وہ چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، ان کو خراب، اگر اس کو پتا چل جائے تو وہ مجھے بھی مار دے گا اور ان کو بھی مار دے گا۔ کہتا نہیں تو جا، ایلیا کو کہتا میں تجھے حکم دیتا ہوں، جا کر اخیاب بادشاہ سے بتا دے کہ ایلیا آ گیا ہے، جا جو کرنا ہے کر لے، آ گیا ہوں میں میدان میں۔ تو وہ کہتا ہے جب تو آئے گا اتنی دیر تک وہ مجھے مار دے گا۔ کہتا نہیں مارے گا، یہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ اور وہ جب وہاں جاتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ وہ ایلیا کو ملنے کے لیے آتا ہے۔ کہتا آج میرے ساتھ، میں تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں، کافی اس میں ڈیپلی باتیں بھی ہیں۔ وہ کہتا آج میرے ساتھ وعدہ کر، تو نے میرے
मार दिया है और अपने नबियों को तू बड़ा पाल रहा है, बड़ी उनकी परवरिश कर रहा है, उनकी बातों को मानता है, तो मेरे साथ एक वादा कर कि एक मजबा तू बना और एक मजबा मैं बनाता हूं, 2 मजबे बनाएंगे। खुदा की आग के शोले का आज का जो बयान है वो क्या है कि खुदा ऊपर से आसमान से आग नाज़िल करता है, आग भेजता है। अगर वो रूह कुदस भी है तो वो भी आग है, और अगर खुदा जिसको चाहे झाड़ी में से नजर आए वो भी आग नजर आती है, और अगर किसी को पसंद करता है तो वो भी खुदा खुद आग भेजता है। और आप जानते हैं कि जब यहाँ पर हम देखते हैं पुराने अहदनामे में भी, तो सदरक मिस्र अब्दनगो को क्या हुआ, 60 गुना भट्टी को ज्यादा तेज कर दिया गया, और उसमें क्योंकि वो ललकार कर पुकार कर दलेरी से, उनके जिस्म में डर खौफ नहीं था, वो कहते थे हम सिर्फ और सिर्फ सजदा करेंगे तो किसको, यहोवा खुदा, हम बुतों को सजदा नहीं करेंगे। भट्टी में डाल दिया तो भट्टी कहां 7 गुना आग से जल गई और फेंकने वाले सड़ गए। लेकिन बादशाह देख रहा है कि यहाँ तो 3 फेंके तो ये चौथा कहां से आ गया, और उनके सर के बाल को भी आग ने टच नहीं किया, कपड़ों में से भी बदबू नहीं आई। कलाम खुदा फरमाता है, खुदा जिसकी हिफाजत करता है उसको आग हो या कोई और समुद्र हो उसमें से भी निकाल खड़ा करता है। यूना को देखेंगे, वो समुद्र से बाहर उसी इलाके में कहा मैंने तुझे हुक्म दिया है जाकर ये पैगाम दे। तो मेरे अजीजों वहां 3 की बजाय भट्टी में 4 नजर आ रहे हैं, और आग के शोले फेंकने वालों को जला दिया लेकिन उनको कुछ असर नहीं। ये है खुदा की आग के शोले। और जब एलिया ने खियाब बादशाह से बातें की तो उसने कहा हाँ देख लेते हैं, मुकाबला करते हैं, ठीक है। उसने कहा कि ठीक है, एक मरतबा बाईं तरफ आप बनाए, दाईं तरफ मैं बनाता हूं, और आपके तो 450 नबी हैं, इनको कहो कि अच्छे तरीके से मरतबा बनाए, लकड़ियां लगाएं और उसके ऊपर एक बैल काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर कर रखें, ताकि ऊपर से इन देवतों से, इन बलाल से जो जिनकी पूजा करते हैं उनको कहो कि ऊपर से आग भेजे। आपने इनको आग नहीं लगानी, ऊपर से आग भेजे और इनको भस्म कर दे। ये भस्म करेगा, जलाएगा, कुर्बानी ऊपर जाएगी ताकि जो है वो उसकी खुशबू ले। वो सुबह से लेकर दोपहर तक, सुबह से लेकर दोपहर तक ये काम करते रहे और इर्द गिर्द उसके चक्कर काटते रहे, नाचते रहे, घूमते रहे। एलिया ने फिर कहा अगर क्या करते हो सकता है तुम्हारा खुदा, तुम्हारा बलाल जो है, तुम्हारा देवता जो बड़ा है वो कहीं सफर में हो, या कोई सोया हुआ हो, या किसी और जगह गया हो। जोर जोर से पुकारो ताकि वो सुने और जल्दी आए, क्योंकि सुबह से कर रहे हो। और जब एलिया ने ये बातें की तो कलाम खुदा फरमाता है कि उन्होंने और जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन देवता आया नहीं, आग वहां पर लगी नहीं उनके मजबे पर। और अहियाब बादशाह और उसके सिपाही और सब लोग बहुत बड़ा उन्होंने एक स्टेडियम बनाया हुआ जिसमें ये कुर्बानी दी जा रही, छोटी सी बात नहीं। और क्योंकि मैं एलिया का सारा मकाम देख के आया हूं, जहां पर एलिया आछी रथ, आछी किसको कहते हैं, आग को, आछी रथ में उठाया गया, आग में आसमान पर उठाया गया। वो जगह देख के आप करमल का पहाड़ जहां पर एलिया जाकर दुआ करता है और बारिश होती है, और 7वें दफा कहता है अपने उसको भेजता है, देखो जाकर देख। वो देखता है, कहता है कि अभी तो कोई बादल नहीं नजर आया, अभी तो कोई बात। जब छठी बार देखता तो कहता है एक छोटा सा हाथ के बराबर
ایک سمندر سے بادل اٹھ رہا ہے، وہ میں نے اس پہاڑ پر خود جا کر خداوند کا نظارہ دیکھا۔ یقین کریں کہ مقدس جگہ انتہائی اس بائبل میں ریفرنس ملتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ خداوند جیسے شمعون نے کہا، ہمارا دوسرا باب ہے، متی کی انجیل اس کا دوسرا باب، شمعون کاہن ہے، وہ یسوع کو دیکھنے آتا ہے اور اس کو گود میں اٹھا کر کہتا ہے کہ اے خداوند تیرے قول کے مطابق میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب تو مجھے سلامتی سے جانا تو سب نہیں ہے، لیکن جو مقدس مقامات میں جا کر جاتا ہے اس کا تو بیان ہی ہوا۔ اور وہ میں نے جا کر دیکھا تو دل یقین کرے کہ انتہائی گہرائی سے شکر گزاری میں گر گیا۔ جہاں یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا وہاں اب بات یہ ہے کہ ساتویں بار اس نے دیکھا کہ وہ جناب ایک تو بڑا بادل بن رہا ہے اور وہ ایک طوفان کی طرح آ رہا ہے۔ کہتا ہوں جا خیابان چل گئے کہ اس پہاڑ سے نیچے اتر اور اپنا بچاؤ کر لے، کہیں بارش میں رک نہ جائے، بارش پڑی آئے گی تیز۔ اتنی خدا تیری بات کو سنتا ہے، وہ فوراً آیا۔ اور اب ہم بات کر رہے ہیں قربانی چڑھانے کی، خدا کے شعلوں کی، خدا کی آگ مانگ رہے ہیں، اور وہ سب چلا رہے ہیں، اونچی اونچی پکار رہے ہیں کہ کب ہمارا دوتا آئے گا اور اس آگ کو، اس جو بیل کاٹ کر رکھا ہوا ہے آگ سے جلائے گا۔ سپہر ہو گئی، دوپہر سے سپہر ہو گئی۔ اب اس نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ اب مجھے حکم کر بادشاہ۔ اس نے اپنا مذبح گرا دیا، ڈھا دیا، اور اس نے کہا آپ دوبارہ بناؤ۔ اور دوبارہ جب بنایا تو کیسے بنایا؟ 12 پتھر لیے۔ اسرائیل کے کتنے بیٹے ہیں؟ قبیلے کتنے ہیں؟ 12۔ اور ان 12 پتھروں کو جو ہے وہ بغیر تراشے ہوئے اس نے خیمہ اپنا مسئلہ بنایا، اور مسئلے کے اوپر لکڑیاں اچھے طریقے سے چنی، اور چن کر ایک بیل کو کہا کہ آپ لائے اس کو ذبح کر دے، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کے اوپر رکھا۔ اس کے اوپر جب رکھا تو میرے عزیزوں وہاں پر اس نے کہا کہ ایسے نہیں یہ چلے گا، اس کے گرد جو ہے وہ ایک کم سے کم 1.5-2 فٹ کی کھائی بنا دی جائے، ایک کھائی تیار کی جائے، اور اس کے اوپر جو ہے مٹکے بھر بھر کر پانی اس قربانی جو کر رہے ہیں بیل کے اوپر ڈال دی جائے، گیلا کر دیا جائے۔ لکڑی ایک دفعہ کیا، پھر کہا دوسری دفعہ کر دو، پھر کہا تیسری دفعہ کر دو، اور جب 3 دفعہ اس کے اوپر پانی گرایا گیا تو وہ جو کھائی تھی وہ بھی پانی سے بھر گئی، اور لکڑیاں گیلی ہو گئی، گوشت گیلا ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے گیلی چیز کو آگ جلدی لگ جاتی ہے؟ نہیں لگتی۔ شاباش۔ کون کہتا ہے گیلی کو آگ نہیں لگتی؟ کیونکہ وہ اگر لگے کہ کتنی بھی کوشش کریں گے تو وہ دھواں ہی نکلے گا، آگ نہیں بلے گی۔ اس لیے سوکھی لکڑی ہوگی تو اس کو فوراً آگ لگے گی، ایسا ہے نا جی؟ سوکھی لکڑی کو آگ لگتی ہے، گیلی کو۔ اب وہ کہتا ہے کہ اپنے سارے جتنے 450 نبی ہیں بلال کے وہ یہاں بٹھا دے، اور دیکھیں میرے خدا کی آواز اور میرے خدا کی آگ کیسے آتی ہے۔ اور اس نے میرے عزیزوں بڑی وضاحت سے کہا، یہاں پر لکھا ہے کہ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ یہ 30 آیتیں 18 باب کی۔
تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ، چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا، اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلے کے شمار کے مطابق جن پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے بڑی ایسی کھائی کھودی جس میں وہ پیمانہ بیج کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینا سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیے، اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوکھتی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈیل دو۔ پھر اس نے کہا دوبارہ کرو، انہوں نے دوبارہ کیا۔ پھر اس نے کہا سہپارہ کرو، سو انہوں نے سہپارہ بھی کیا، اور پانی مذبح کے گرد گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھر گئی۔ اور جب پانی سے بھر گئی اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا، اور اس نے کہا اب دعا سنیے گا تو کیا کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ میرے عزیزو، جب یہ اس نے دعا کی تو اگلی 38 آیت میں لکھا ہے کہ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی۔ کیا ہوئی جی؟ خداوند کی آگ نازل ہوئی، اور اس نے اس سوکھتی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چکھ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بال گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے جو ایلیا کا خدا ہے۔ جیسے صدرک مسرک عبدالنجم کو بادشاہ نے اور تمام رعایا نے کہا کہ یہی ان کا خدا سچا ہے جس نے ان کو بچایا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مرد خدا نے دعا کی، اور پھر ان 450 نبیوں کو ان کو کہا کہ بادشاہ اب اس سپاہیوں کو حکم دے کہ یہ بھاگنے نہ پائیں، اور ان کو کرمل کے جو پہاڑ اس کے نیچے جا کر سب کو قتل کر دیا۔ یہ ہے خدا کے، کہتے ہیں میں اکثر کہہ دیتا ہوں کہ یہ جان جاتی ہے تو جائے پر ایمان نہ جائے، مرنا تو ہے ایک دن، تو کیوں ہم گناہ میں جائیں، کیوں ہم بدی میں جائیں، کیوں ہم جادوگروں کے پاس جائیں، کیوں ہم درباروں کو جا کر سجدہ کریں؟ کیونکہ ہمارا جو خدا سچا ہے، زندہ ہے، اور وہی ہمارے درمیان ہے۔ اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں میں وہاں پر موجود ہوں۔ وہی تو سب کچھ، وہی تو ہمارا بچانے والا ہے، وہی تو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اس نے تو کہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی میرے پاس، تم ایمان لاؤ، منہ سے اقرار کرو، توبہ کرو، بپتسمہ لو اور نجات پاؤ، بلکہ اپنی ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ یہ خداوند کا، یہ خداوند کا قول ہے۔ اور پھر اس نے کہا ہے کہ جہاں میں رہوں گا وہاں پر میرے لوگ رہیں گے، راست باز بھی وہیں رہیں گے، ایماندار بھی وہیں رہیں گے جو اس کے ساتھ، کیونکہ اس نے کہا میں نے تو تمہارے ان بدلوں کی قیمت چکا چکا، قیمت ادا کر چکا ہوں۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کہ ابھی بھی وہی ہمارے پاس زندہ خدا کا کلام ہے، ابھی بھی ہم جادوگروں کے پاس، ابھی بھی ہم طویل دھاگے لے رہے ہیں، ابھی بھی ہم درباروں یا قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم خدا کے کلام سے دور ہیں۔ تو پھر میرے عزیزو، آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ یہ کلام مقدس میں سے پڑھ کر ایک گناہگار کہا جاتا ہے اور ایک راست باز کہا جاتا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو چنا ہوا ہے، آپ کی قیمت ادا کی ہوئی ہے۔ آپ اس قیمت کو کس طرح سے ادا کرنا چاہتے ہیں؟ لے بالغ بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہوا ہے، آپ کس طرح سے اس کو شامل کریں گے؟ اس لیے میرے عزیزو،
لکھا ہے جیسے آج کا مضمون کہ خدا کی آگ کے شعلے جو ہیں وہ جب خدا کے لوگ ایماندار ہو کر مانگتے ہیں تو خدا ان کو دیتا ہے۔ آپ سب ایماندار ہیں، آپ بھی مانگ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ پاسٹر یا دوسرا، لیکن خدا مانگنے پر دیتا ہے۔ کہتا مانگو تو تمہیں، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ آپ لوگ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں جو خدا سے مانگیں گے، لیکن مانگے ایمان سے، مانگے اچھے کام کے لیے تو خدا آپ کو دے۔ آمین۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو